الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین. سفر کے اس خوشی کے موقع پر اپنے مولا اور آقا امام زمانہ کی دعا مانگیں. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا آنا اس جشن اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ محافل رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. فرمایا ہمارے شیعوں کی نشانی یہی ہے کہ یہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں. لیکن اس بات کو لوگ سمجھ نہیں پاتے. اکثر سوال کرتے ہیں کہ ان کی تو مجلسیں ختم ہی نہیں ہوتی. کبھی مجالس غم مناتے ہیں تو کبھی محافل ولادت مناتے ہیں. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو دوسرے محسوس نہیں کرتے، اس کو صرف آپ لوگ محسوس کرتے ہیں.
کہ کئی ایسی خوشیاں ہوتی ہیں جس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے نزدیک وہ خوشی ہو۔ تو اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ شیعوں کو کوئی اور کام نہیں، جب دیکھو یا مجلسوں میں یا محفلوں میں یا جلوسوں میں، اور تھوڑا بہت ان کو ٹائم مل بھی جاتا ہے گھومنے پھرنے کا تو یہ کہیں اور نہیں جاتے، کبھی کربلا جاتے ہیں۔ یعنی ان کا گھومنا بھی اہل بیت کے ساتھ ہے۔ نیا گھر لیتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں آ جاؤ حدیث قصہ کروانی ہے، اور اگر کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں آ جاؤ مجلس ترحیم کروانی ہے۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ دشمن یہ سوچ کے مار رہا تھا کہ اگر میں اہل بیت کے چاہنے والے کو مار دوں گا تو ایک بندہ علی علی کرنے والا کم ہو جائے گا، ایک بندہ ذکر علی کرنے والا کم ہو جائے گا۔ تو یہی تو ہدف ہوتا ہے نا کہ اس بندے کو مار دو تاکہ اہل بیت کا ذکر نہ ہو، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا یہ مرنے کے بعد بھی 3-4 مجلسیں کروا کے جاتا ہے۔ یعنی کہ تو اس کی زندگی میں بھی ذکر اہل بیت ہے، اور اگر دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بھی ذکر اہل بیت ہی کرتا ہوا جاتا ہے۔ یعنی چاہے نہ چاہے پیچھے مجلس ترحیم تو ہوگی، اور مجلس ترحیم ہوگی تو پھر ذکر علی بن ابی طالب تو ہوگا۔ لیکن دنیا کو آج تک سمجھ نہیں آیا ان کو ملتا کیا ہے۔ یہ جب دیکھو ذکر اہل بیت کرتے ہیں، جب دیکھو علی علی کرتے ہیں، غم ہو تب بھی اہل بیت کو یاد کیا، خوشی ہو تب بھی اہل بیت کو یاد کیا، نوکری نہیں لگ رہی تب بھی مجلس کرواتا ہے، نوکری لگ جاتی ہے تب بھی مجلس کرواتا ہے۔ کہ ان کے پاس ایسا ہے کیا؟ جب دیکھو یہ علی علی کرتے رہتے ہیں۔ تو شاعر نے ایسے لوگوں کا بہت اچھا جواب دیا، کہا کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا در مرتضی علی، ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی۔ اگر تو نے اس در کو چھوڑ دیا تو پھر در بدر ہو جاؤ گے، کبھی کسی کے در پہ بھٹکو گے کبھی کسی کے در پہ۔ دیکھیں فضیلت وہ ہوتی ہے جو اللہ بیان کرے، ایک تو فضیلت وہ ہے جو بندے بیان کرے، ایک تو فضیلت وہ ہے جو خدا بیان کرے۔ بندوں کی فضیلتوں میں اتنا وزن نہیں ہوتا کہ ہم نے کہا آئی نما آئی تو خدا نے اتارا، آئے مباہلہ آئی تو اللہ نے اتاری، سورہ کوثر آیا تو خدا نے اتارا، سورہ الدہر آئی تو خدا نے اتارا۔ لیکن کچھ کریٹو بندوں کی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ ایک ممبر پر ایک مولوی صاحب گئے، اب ظاہر جب فضیلتیں ملتی نہیں تو مولوی پھر فضیلتیں بناتے بھی ہیں۔ میں نے کہا فرق ہمارے ممبروں میں اور دوسرے ممبروں میں یہ ہے کہ ہم آج تک ممبر سے یہ نہیں کہتے کہ فلاں صحابی نے مثلا علی کے بارے میں کیا کہا تھا، یہ فضیلت علی نہیں ہے۔ مثلا فلاں صحابی نے سیدہ کے بارے میں کیا کہا تھا، یہ فضیلت سیدہ نہیں ہے۔ ہم جب بھی ممبر پہ آتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اور نبی نے علی کے بارے میں کیا کہا تھا۔ تو آپ بھی جب ممبروں پر آؤ کسی بھی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنی ہو، مجمع کو یہ بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا تھا، اس کے نبی نے کیا کہا تھا۔ کسی بھی صحابی کی فضیلت ہو، امیر شام کی فضیلت بیان کرنی ہے تو بتاؤ نبی نے کیا کہا تھا، بتاؤ اللہ نے۔ ہم ممبر سے ہی بتاتے من کو تو مولا کس نے کہا تھا، نبی نے کہا تھا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کس نے کہا تھا، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ کس نے کہا تھا، ان الحسین سفینۃ النجات کس نے کہا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کس نے کہا تھا، فاطمہ بضعۃ منی کس نے کہا تھا، من آذاہا فقط آذانی کس نے کہا تھا، من احبہا فقط احبنی کس نے کہا تھا، لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، یہ کون بول رہا ہے؟
تو ہم جتنے فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں ممبر سے یہ بتاتے ہیں کہ نبی نے کیا کہا تھا، اللہ نے کیا کہا تھا. تو اپنے ممبر تو یہ ہے کہ اگر آپ بھی کسی صحابی کی فضیلت بیان کرتے ہو تو ہمیں یہ بتاؤ نبی نے کیا کہا تھا، اللہ نے کیا کہا تھا. یہ نہیں بتاؤ صحابی نے صحابی کے بارے میں کیا کہا تھا. پھر تو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا. اس میں تو پھر اچھائیاں بھی ہیں، اس میں تو پھر برائیاں بھی ہیں، لیکن معیار فضیلت یا وجود رسالت ہے، معیار فضیلت یا وجود پروردگار عالم ہے. مولوی مجمع کو گمراہ تو کر سکتا ہے، لیکن ہر زمانے میں خدا نے ایسے بندے بھی رکھے ہوئے ہیں جو فضیلت اہل بیت کو عیاں بھی کر دیتے ہیں. تو یہ مولوی صاحب منبر پر گئے اور لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ پل صراط جو ہے وہ بڑی مشکل ہے، اور آپ نے ہی ہمیں بتایا کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور نیچے آگ بھی آگ ہے. تو اب بیچارہ مسلمان اس پل صراط سے گزرے گا کیسے جو اتنی باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک کی باتیں مجمع کو بتائی جاتی ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا کہ مسئلہ بھی حل کر دو، وسیلے کے قائل نہیں ہیں، لیکن جب مسئلہ حل کرنا ہو تو کبھی کبھی جھوٹے وسیلے بنا بھی لیتے ہیں. مشہور بات ہے. انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، نبی کی امت میں بڑے بڑے صحابی ہیں، بس ان کے گزرنے کی دیر ہے، جب وہ گزریں گے تو پل صراط کھل جائے گا. تو مجمع نے پوچھا کہ وہ کون سے اکابر صحابہ ہیں جو گزریں گے تو ہمارے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جو اکابرین صحابہ جو اول الاولین میں سے ہیں، جب پہلے گزریں گے تو تھوڑا سا راستہ کھلے گا، جب دوسرے گزریں گے تو راستہ اور تھوڑا کھلے گا، جب تیسرے جناب گزریں گے تو راستہ اور چوڑا ہو جائے گا، اور جب چوتھے امیر المومنین گزریں گے علی بن ابی طالب تو جو بچی کسر ہوگی وہ راستہ پورا کھل جائے گا. تو مجمع میں ایک پٹھان تھا، سادے لوگوں نے تو سن لیا اور سبحان اللہ بھی کہا، وہاں بھی کہا، قبلہ ماشاءاللہ ہے. جب چار اکابر گزر جائیں گے تو راستہ پورا کھل جائے گا. تو اس نے پٹھان نے کہا قبلہ صاحب اتنی دیر انتظار کیوں کریں؟ پٹھانوں کے جواب بھی تو اپنے ہی ہوتے ہیں نا. اٹھ کے جذبات میں کہا قبلہ اتنی دیر انتظار کیوں، ہو جائے گا تھوڑا کھلے گا، وہ جائے گا تھوڑا کھلے گا، وہ جائے گا تھوڑا کھلے گا. ایک کام کرو علی کو بھیج دو تاکہ اتنا کھل جائے میں بھی گزر جاؤں، میرا ٹرک بھی گزر جائے. تو اللہ نے انسان کو طاقت سے نوازا جس کا نام ہے لوجک، جس کا نام ہے عقل، کہ خود منبروں پر آ کر انسان یہ پڑھے بھائی علم سب سے زیادہ کس کے پاس تھا؟ علی کے پاس تھا. شجاعت سب سے زیادہ کس کے پاس تھی؟ علی کے پاس تھی. حسب میں نسب میں سب سے زیادہ محترم کون تھا؟ علی ابن ابی طالب تھے. اچھا سب کا نام آتا ہے آپ کہتے ہو رضی اللہ عنہ، جب علی کا نام آتا ہے تو کہتے ہو کرم اللہ وجہہ. کیوں؟ ہم نہیں کہہ رہے، وہ خود اپنی مجالس میں محافل میں ہر صحابی کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں، لیکن جب علی بن مرتضیٰ کا نام آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ. کہ کیوں علی رضی اللہ نہیں ہے یا دوسرے کرم اللہ نہیں ہیں؟ کہ نہیں، علی رضی اللہ بھی ہیں لیکن علی صاحب میں کرم اللہ بھی ہیں، دوسرے رضی اللہ تو ہیں پر کرم اللہ نہیں ہیں. کہا کیوں؟ کہ سب کے ماتھوں نے بتوں کو سجدہ کیا تھا، علی نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. حسب میں بہتر، نسب میں بہتر. کا اتنا علم تھا کہ اصحاب کرام علی سے مشورے لیتے تھے، خود ہی مانتے ہیں. جناب ابوبکر مشورے لیتے تھے، جناب عمر مشورے لیتے تھے. اس کا مطلب علم میں بھی زیادہ، حلم میں بھی زیادہ، تقویٰ میں بھی زیادہ، میدان شجاعت میں ٹوٹی ہوئی تلوار سے مقابلے کرنے میں بھی زیادہ، شب ہجرت موت کی بستر پہ سونے میں بھی سب سے آگے آگے. اور اب اسی مفتی سے پوچھو افضل کون ہے؟
عجب ہے انسان کی عقل کا، جب فضائل پڑھنے پر آتا ہے تو علی کے فضائل پڑھتا ہے، لیکن جب آپ پوچھو کہ افضل کون ہے تو کہتے ہیں علی چوتھے نمبر پر۔ تو ہم شیعہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اتنے فاصلہ طے کر کے علی تک کیوں جائیں؟ بار دیگر صلوات پڑھے محمد وعلی۔ تو یہ عقل انسانی کا حکم تھا کہ مجھے علم اس سے لینا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم۔ اب میں شاگرد کے پاس جاؤں پھر استاد کے پاس جاؤں۔ جب مشکل پڑی جناب عمر کو تو انہوں نے بھی تو مشکل کشا کو پکارا۔ تو ہم اسی کو پکارتے ہیں جس پر یقین ہے کہ یہ مشکل کشائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہمیں علم لینا ہوتا ہے تو اسی کے طرف جاتے ہیں جس کے علم کی گواہی رسالت نے خود بیان فرمائی تھی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور اگر علم کا کوئی دروازہ ہے تو علی مرتضیٰ ہے۔ صلوات پڑھ محمد وعلی۔ تو وجود اہل بیت انسان کو نورانیت عطا کرنے کے لیے کہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جو انسان ولایت اہل بیت میں داخل ہو جاتا ہے، اس ولایت کا ایک اثر ہے کہ یہ ولایت انسان کے وجود کو نورانی بنا دیتی ہے۔ پانی کا اثر ہے کہ پینے کے ساتھ پیاس بجھ جاتی ہے، ولایت اہل بیت کا ایک اثر ہے۔ اگر فضا اس در کی نوکرانی بن جائے تو جب باتیں کرتی ہے تو جواب فضا قرآن سے دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب سلمان اس در کا نوکر بن جاتا ہے تو لقب ملتا ہے سلمان بن نام اہل بیت۔ فرمایا اہل بیت کی ولایت ایک سفرے کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کسی کو منع نہیں کرتے سفرے سے کس کو کتنا ہوتا۔ یہ تیرا اختیار ہے کہ تو سفرے سے کتنا نور اٹھا کے لے کر آتا ہے۔ دیکھیے امام حسین کی کربلا سب کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ جب آپ کربلا جاتے مولا حسین کسی کو فورس نہیں کرتے کہ 24 گھنٹہ میرے حرم میں آئے۔ وہ آپ کا اختیار ہے کہ تہجد جا کے حسین کے حرم میں پڑھتے ہو گے نہیں، 5 وقت کی نماز آقا حسین کے حرم میں جاتے ہو گے نہیں، دعائے قمین حرم میں پڑھتے ہو گے نہیں۔ فرمایا یہ وجود کھڑا ہے۔ سورہ جمعہ کا جملہ ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ یہ انسان جب دنیا کے تجارت میں مشغول ہو جاتا ہے لیکن اس کا امام کھڑا رہتا ہے، اسے بلا رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ امام زمانہ کسی کمرے میں بیٹھے، نہیں، آج بھی امام زمانہ کھڑے ہیں کہ وہ انتظار میں کون آتا ہے میرے ہاتھ کو تھام لیتا ہے۔ لیکن یہ انسان غافل اپنی دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے کوئی ولی خدا کھڑا ہوا ہے۔ وہ تمہارے وجود کو نور دینا چاہتے تھے۔ کیسے نور دینا چاہتے تھے؟ میں اپنی ہر مجلس میں اس مہینے میں ذکر کر چکا، جو نور اہل بیت دینا چاہتے وہ نور عقل ہے، وہ نور فہم ہے کہ انسان جب تو دنیا کے تلاطم میں جاتا ہے کیا فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین مصباح ہدی ہے، ایک ایسی روشنی جو تمہیں ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ سفینۃ النجات، یعنی یہ نور بھی ہے کشتی بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو دور سے ایک بلب جلتا ہوا نظر آتا ہے، مثلا جام شوروں کی پل پہ کھڑے ہو، بیچ میں پانی ہے، اس طرف حیدرآباد، اب تمہیں دریا کو کراس کرنا ہے لیکن تجھے نہیں پتا کہ حیدرآباد کہاں ہے، لیکن سامنے سے ایک بلب جل رہا ہے جس کی روشنی سے تمہیں راستے کا پتہ چل رہا ہے کہ مجھے اس سمت میں جانا ہے اور وہاں پہ حیدرآباد ہے، لیکن میں اس پانی سے کیسے گزروں؟ فرمایا حسین وہ چراغ بھی ہے اور کشتی بھی ہے۔ اہل بیت کا وجود صرف یہ نہیں کہ تجھے بتائیں جنت میں جانا ہے، نہیں، وہ تمہارے ہاتھ کو بھی پکڑتے ہیں اور جنت کے اندر لے کر بھی جاتے ہیں۔ یہ مصباح بھی ہیں، اس کا مطلب نور بھی ہے، ایک روشنی بھی ہے جو تجھے راستہ دکھلاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کشتی بھی ہے جو تجھے نوح کی طرح سوار کرواتے ہیں۔ اب اس کشتی میں جو سوار ہو جائے وہ نجات یافتہ ہو جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کشتی میں سوار ہونے کے لیے
وہ چاہت میرے اندر ہونی چاہیے، وہ صلاحیت میرے اندر ہونی چاہیے، وہ آگ میرے اندر ہونی چاہیے، وہ تڑپ میرے اندر ہونی چاہیے کہ مجھے اس کشتی پر کیا کرنا ہے، سوار کرنا ہے۔ اب اہل بیت کرتے کیا ہے؟ فرمایا اہل بیت انسان کی عقول کو، انسان کی عقل کو بلندی پر لے کے، ایک ہی باپ کے چار بیٹے ہیں، لیکن چاروں پروفیسر نہیں بنتے، چاروں ڈاکٹر نہیں بنتے، ایک اپنے ہی اعمال سے پٹے والا بن جاتا ہے، کہیں کا چپڑاسی بن جاتا ہے، ایک اپنی محنت سے ڈاکٹر بنتا ہے، ایک اپنی محنت سے پروفیسر بنتا ہے۔ اسی طرح استاد ہے علی بن ابی طالب، مسجد کوفہ میں شاگرد بہت ہیں، لیکن ہر بندہ مالک اشکر نہیں بن رہا، ہر بندہ میں سمجھ تمام نہیں بن رہا۔ بالکل اسی طرح سیدہ کی محفل میں ہر بندہ آتا ہے، نیاز تو سب کو ملے گی۔ میرا مشہور جملہ چاول کا دانہ و آدمی کا آنا۔ اب مجھے نہیں پتا چاول کے دانے ہیں کہ نہیں ہیں، چاول کے دانے پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ دیکھ کے چاول تو سب کو ملیں گے، لیکن اس محفل سے مالک کون بن کے جاتا ہے؟ میں سمجھتا مار کون بن کے جاتا ہے؟ کنیز سیدہ فضہ کون بن کے جاتا ہے؟ پر اصل انسان کی زندگی کا ہدف یہ ہدف ہے، واللہ جب سوچو گے تو تجھے پتا چلے گا کہ اہل بیت ہمیں کیا عطا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی طاقت انسان کے پاس ہے جس کی وجہ سے انسان کہلایا، جس کا نام ہے طاقت عقل۔ کیونکہ آپ نے اگر علی کو امام مانا تو اپنی عقل سے علی کو امام مانا، ورنہ اگر عقل کو ہٹا دو تو ہمارا مذہب بھی کوئی ہوتا۔ مثلا پہلے یہاں ہندو تھے، پھر لوگ مسلمان بنے، تو دو ہی طریقے کے لوگ مسلمان بنتے ہیں، تلوار کے زور پہ یا عقل کے زور پہ۔ تلوار کے زور پہ جو مسلمان بنتا ہے وہ پھر پلٹ کے واپس بھی جا سکتا ہے جیسے پچھلے گئے تھے۔ بھئی ایک بندہ لالچ میں مسلمان ہے، قم کے بہت بڑے عالم دین 11ویں امام کے زمانے میں اس نے کسی غیر مذہب والے سے مناظرہ کیا۔ مناظرہ یہ تھا کہ جن پر شیعوں کو اعتراض ہے، یا شیعہ یہ بولتے ہیں کہ کچھ ایسے تھے جو منافق تھے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یا کسی نے ایمان تلوار کی زور پہ لایا تو آپ بول سکتے ہو منافق تھا۔ دوسری حالت یہ کہ اس نے محبت میں اسلام لایا، کہ جن پر آپ شیعہ اعتراض کرتے ہو انہوں نے اس وقت ایمان لایا تھا جب مکے میں نبی کے پاس تلوار کا زور تھا نہیں۔ بہت بڑا اعتراض ہے، نہ رسول کے پاس بڑی حکومت تھی کہ بولو لالچی تھے، نہ نبی کے پاس تلوار کا پاور تھا کہ بولو تلوار کے خوف سے انہوں نے اسلام لایا۔ دو ہی صورت ہے، یا تلوار کے خوف سے اسلام لایا ہوگا یا محبت میں اسلام لایا ہوگا۔ کہ جنہوں نے پہلا اسلام لایا تھا تلوار تو تھی نہیں، تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ انہوں نے محبت میں اسلام لایا تھا۔ تو آپ شیعہ کیسے بول سکتے ہو؟ کہتا ہے میں جان چکا تھا کہ کوئی جواب تو ہے لیکن مجھے نہیں آتا۔ تو 11ویں امام کا ایک نائب تھا، میں نے کہا یہ سوال ہے اور اس کا جواب تو دینا ہے، قوم پریشان ہے۔ اس نے کہا اور اچھا، میں 1 ہفتے کے بعد سامرہ جا رہا ہوں مولا سے ملنے، تمہیں چلنا ہے تو چلو، امام سے پوچھتے ہیں، اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہ اپنے شیعوں کا خمس جمع کر کے امام کی تحویل میں دینے جا رہا ہوں۔ کہ سامرہ پہنچا، کہتے جیسے اس گھر میں ہم داخل ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا، 11ویں امام کی گود میں ایک 5 سال کا بچہ تھا، چاند کے ٹکڑے کی طرح خوبصورت نورانی چہرہ، اور اپنے بابا کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ابھی تک ان کو نہیں پتا کہ بچہ امام کا ہی بچہ ہے۔ انہوں نے کہا ایک بچہ ہم نے دیکھا جو محاسن مبارک امام حسن عسکری کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ہم بیٹھے، مولا کے ہاتھ میں ایک گول چیزیں سونے کی بنی ہوئی، مولا اس سے پھینکتے ہیں، یہ بچہ آگے بڑھتا ہے، اس کو لیتا ہے، پھر اپنے والد کی گود میں آتا ہے، پھر مولا تھوڑا آگے پھینکتے ہیں، یہ بچہ، لیکن اس بچے کی ہم دونوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، نگاہ اٹھا کر بھی ہم دونوں کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے خمس دیا امام حسن عسکری کو، اور میں نے کہا مولا یہ آپ کے شیعوں کا خمس ہے۔
امام نے 5 سال کے بچوں کو کہا کہ فلاں سے خمس لے لے۔ 5 سال کے بچے نے کہا کہ بابا میرا ہاتھ پاک ہے، میں ہاتھ اس حرام کی کمائی سے نکلے ہوئے خمس کو نہیں لگا سکتا۔ زمانہ ہے اس زمانے کا خمس، 11ویں امام کا زمانہ۔ اس کا مطلب شیعہ پابند خمس بھی بھیج بھی رہے ہیں، لیکن خمس کون سا ایکسیپٹیبل تھا؟ جو پاک پیسوں سے نکلا ہوا۔ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم حرام کے مال سے خمس نکالیں گے تو حرام پاک ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ ایک شراب کا پورا گلاس ہے تو مجھ سے 3 حصے نکال دو، جو بچے گا وہ بھی تو شراب ہی ہوگا۔ خمس ہے مال شبہدار سے نکالنا، کہ میں اپنا ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور اس 5 سال کے بچے نے بتایا فلاں نے اتنا دیا ہے، فلاں نے اتنا دیا ہے، فلاں کا یہ کاروبار ہے، فلاں کا وہ کاروبار ہے۔ کہ ہم پریشان ہو گئے، 5 سال کا بچہ اسے کس طرح پتا چلا کہ یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ اس کے بعد جس کے ذہن میں سوال تھا کہ یا تلوار کے زور پہ یا محبت کی وجہ سے ایمان لایا ہے، ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا کہ ابن اشعری، جب اس نے تجھ سے کہا تھا تو اس کی تیسری حالت بھی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ تلوار کے زور پہ ایمان لایا ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ محبت کی وجہ سے ایمان لایا ہو، لیکن تیسری صورت بھی ہے جس کو لالچ اور طمع کہا جاتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہ اس وقت یہودیوں نے ان کو بتایا تھا کہ جبل فارا سے ایک شخص قیام کرے گا جو پورے خطے عرب کا حاکم بن جائے گا۔ اس وقت سے ان لوگوں نے پلاننگ کی تھی جب یہ حاکم بنے گا، جس کے بعد فرمایا ان کا اسلام نہ خوف والا تھا نہ محبت والا تھا، بلکہ لالچ والا اسلام تھا۔ تو وہ انسان حقیقی ایمان لے کر آتا ہے جس کے وجود میں کیا ہو؟ عقلانی اسلام۔ آج اگر آپ نے سیدہ کو سیدۃ النساء العالمین مانا، کیوں مانا؟ بی بی کی عمر ہے 18 برس، 18 سال، لیکن عالمہ غیر معلمہ ہے۔ تفسیر قرآن بی بی کی موجود ہے جو بی بی نے لکھ لیا ہے، فضائل سیدہ موجود ہے جو آپ پڑھیں گے پریشان ہو جائیں گے کہ والد جب بیٹی سے ملنے آتا ہے تو بیٹی کے احترام میں خود باپ کھڑا ہو جاتا ہے۔ 18 برس میں کسی خاتون کی اتنی فضیلت آپ نے دیکھی جتنی سیدہ کی ہے۔ اگر آپ نے مولا علی کو مانا تو کیوں مانا؟ مکتب تشیع میں اگر 7 سال کا بچہ بھی امام بن جاتا ہے تو اس سے شیعہ جا کے سوال کرتے تھے اگر امام ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ میرا نام کیا ہے، اگر امام ہو تو مجھے میرے نسلوں کا بتا دو۔ فرمائیے دنیا اتنی پریشان تھی کہ امام کے بعد شکایت کرنے آئی، مولا اے کاش دنیا میں ایک زبان ہوتی کہ مثلا سارے سندھی بولتے، سارے اردو بولتے، سارے انگلش بولتے تو مسائل ہی حل ہو جاتے، ایک دوسرے کی زبانیں ہمیں سمجھ۔ امام نے فرمایا زبانوں کی کثرت میں ہونا یہ اعجاز امامت کی دلیل ہے۔ بولا وہ کیسے کہ دنیا میں کتنی زبانیں، اگر آپ بولو دنیا میں 200 زبانیں یا 150 زبانیں، امام نے فرمایا کہ نارمل انسان اگر زبانوں کو سیکھنا بھی چاہے کتنی زبانیں سیکھے گا؟ آپ اردو سیکھ لو گے، سندھی سیکھ لو گے، انگلش سیکھ لو گے، فرینچ سیکھ لو گے، اٹالین سیکھ لو گے، سوہیلی سیکھ لو گے، پتہ نہیں کتنی زبانیں سیکھو گے۔ بہت زیادہ انسان انٹیلیجنٹ ہوگا، انسان زندگی میں 15 زبانیں سیکھ لے گا، 20 زبانیں سیکھ لے گا۔ اس کی زندگی اتنی نہیں کہ دنیا کی پوری زبانیں سیکھ سکے۔ فرمایا زبانوں کی کثرت اعجاز امامت کی دلیل ہے۔ کہ مولا وہ کیسے کہ کل اگر کوئی جھوٹا امام بن کے آ جائے تو اپنی زبان میں جا کر سوال کرتا، اگر جواب دے تو سمجھنا حق والا امام ہے، اگر جواب نہ دے تو سمجھنا جھوٹا امام ہے۔ اس کا مطلب جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے تو سندھی والا سندھی میں پوچھے، اردو والا اردو میں پوچھے، اگر جواب دے دے تو سمجھنا زہرا کا لال ہے، اگر نہ دے تو سمجھنا کوئی ابو سفیان والا ہے۔ یہ اعجاز ہے۔ یہ وہ اعجاز امامت ہے، یہ جو دنیا میں کثرت زبان ہے، یہ دلیل ہے کہ جس کو خدا ولی بنا کے بھیجے گا اس کے پاس کائنات کا سارا علم ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کتنے لوگ امام زمانہ کی زیارت ہوئی، جن کو ہوئی آپ ان سے پوچھیے، یہ نہیں کہ مولا سے عربی میں بات کر رہے ہیں،
مولا سے اپنی زبان میں بات کرتے تھے. ایران سے لوگ جب جاتے تھے مولا علی سے تو فارسی میں باتیں کرتے تھے. تب ملتا ہے کافی اصحاب ایسے تھے جو سمجھتے نہیں تھے کہ علی کو ان کی زبان آتی کیسے تھے. جنوں سے باتیں کرتے تھے ان کی زبان میں، انسانوں سے باتیں کرتے تھے ہر انسان سے اس کی زبان میں، کیونکہ اس کا وجود اعجاز ہے. اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت کے قریب اگر میں جانا چاہتا ہوں، دیکھیے ایک مرتبہ کی مجلس سے آپ آتے ہو اور سننے کے بعد بولتے ہو مزہ آ گیا، اور 3 دن گزر جاتے ہیں، یہ مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے. مجلس سے مزے کے لیے نہیں ہے. 1 گھنٹے کا مزہ لو، بالکل ایسے ایک رات کو ڈرامہ دیکھو مزہ آئے گا، ایک فلم دیکھو مزہ آئے گا، اس کے بعد کیا؟ فلم گئی، ختم ہو گئی. ٹیمپریری مزوں کے پیچھے مت بھاگو. اصل مزہ وہ ہے کہ جب اہل بیت کی ولایت تیرے وجود میں آئے، 24 گھنٹہ بندہ مزے میں رہ جائے. اللہم صلی اللہ. وہ مزہ کون سا ہے جو سگریٹ میں بھی نہیں، جو چرس میں بھی نہیں، جو بھنگ میں بھی نہیں؟ ایسا مزہ ہے. کیونکہ دنیا کا ہر مزہ آتا ہے اور اتر جاتا ہے. یہ پاگل لوگ ہیں جو ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں. وہ ٹینشن دور نہیں ہوتا، دماغ دور ہو جاتا ہے. جیسے نشہ ٹوٹا، سارے ٹینشن وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. لیکن اصل مزہ تو وہ ہے بندہ ٹینشن میں بھی ہو پر ٹینشن ہی نہ ہو. وہ مزہ خدا تجھے دینا چاہتا ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں پیس آف مائنڈ، ذہنی سکون، جس کی نشانی قرآن میں خدا نے بتائی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس منزل پر تجھے علی لانا چاہتا ہے، اس منزل پر آپ کو سیدہ لانا چاہتا ہے، اس منزل پر رسول خدا کو لانا چاہتا ہے. یہ کون سی منزل ہے کہ اللہ کے بندوں کے وجود میں نہ خوف ہوتا ہے، نہ حزن ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے. غم ہوتا کیوں ہے؟ ڈر کی وجہ سے. یہ ڈر ہے جو میرے وجود میں غم پیدا کرتا ہے. اگر ڈر نہ ہو تو کوئی غم نہیں. مولا علی کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، ڈر کوئی نہیں. فرمایا کہ جنگ میں مولا علی کسی ظالم کے مقابلے میں تھے، لڑتے لڑتے مولا نے ایک بار کیا اس کی تلوار گر گئی. علی نے کہا اٹھا، دوبارہ اٹھائی اس نے، پھر لڑا پھر لڑا، پھر مولا نے ایسا وار کیا اس کی تلوار ٹوٹ کے زمین پر گر گئی. اب اس نے کہا میری خیر نہیں، اب ظاہر ہے نہتہ ہو گیا، آپ میں ہتھیار نہیں ہیں، اب علی آئیں گے مجھ پہ وار کریں گے. تو جس طرح عمرو بن عاص ہوشیار تھا، علی کو جانتا تھا. میں کبھی کبھی بہت سوچتا ہوں ایک بندہ موت اس کے اوپر اور دوڑ رہا، اس کو یہ خیال کہاں سے آیا کپڑے اتار دو؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یعنی ایک بندے کے پیچھے شیر لگا ہوا ہوگا اور اسے پتا ابھی آئے گا کاٹے گا مر جاؤں گا، اس وقت اس کو خیال آئے کوئی ایسا کام کروں شیر سے بچ جاؤں. اس کا مطلب یہ علی کو جانتا تھا، کیسا بھی تھا پر علی شناس تھا. اسے یقین تھا کہ علی نے زندگی میں کبھی اپنی آنکھوں سے کوئی بے حیائی نہیں کی. اس کا وجود حیا کا وجود ہے. یہ جنگ ہار جائے تو ہار جائے لیکن کبھی اپنی آنکھوں کو گندگی میں نہیں ڈالتا. اس کا مطلب عمرو بن عاص کو آئے انما یرید اللہ پر پورا یقین تھا کہ اللہ نے کہا یہ رجس سے دور ہے، یہ نجاست سے دور ہے، دشمن ہے، پر علی کو جانتا تھا. یہ بھی جنگ میں علی کے سامنے ہے. فضائل علی اس نے سنے ہوئے، کہنے لگا کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں. امام نے فرمایا کہ تو نے وجہ سنا ہے، میں سخی ہوں. کہ اگر اس وقت کچھ مانگوں تو آپ مجھے عطا کریں گے؟ دشمن میدان جنگ میں. امام نے فرمایا مانگ جو کچھ علی سے مانگنا ہے. کہا کہ یا علی اگر اتنے ہی سخی ہو اور خود کو کریم بھی کہتے ہو تو اپنی تلوار مجھے دو. بھئی آپ دیں گے؟ دشمن سامنے ہو، ہتھیار آپ کے ہاتھ میں ہو. اس کا کہنا کہ علی نے سوچا بھی نہیں، اپنی تلوار اس کے سامنے پھینک دی. اب جیسے اس نے میرے مولا کی تلوار اٹھائی اس کے تیور بدلے.
اور کہنے لگا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ بس یہ کہنا تھا میرے مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ نے فرمایا تو آج تک یہ سمجھ رہا تھا میں تلوار کے زور پہ لڑ رہا ہوں، وہ اور ہے جو تلوار کے زور پہ لڑتے ہیں، میں اپنے رب کے بھروسے پہ لڑتا ہوں۔ اگر آگے آ جائیں اس سائٹ پہ ہو جائیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ درود کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا قریب آئیں، اور مسجد کے صحن میں جگہ موجود ہے، جو مومنین گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے برائے مہربانی صحن میں آ جائیں، بہت جگہ پڑی ہوئی ہے۔ مسجد ویرانڈے میں یہ خالی جگہ پئی ہے، تمام مومنین جگہ گیٹ کے بٹھائیں، گزارش ہے صحن میں اچن جگہ پئی ہے۔ درود پڑھو محمد و آل محمد کی عظمت۔ کرونا لگ گیا تو میرے پاس آئیے گا، علاج کروں گا، قریب ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اہل بیت کی محفل ہر بلا کو دور کر دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، درود پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ اب توجہ میری طرف رہے کہ ان کی منزل ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مولا کے وجود میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ ڈر کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ علی نے کہا میں تلوار کے بھروسے پہ لڑنے نہیں آیا، اللہ کے بھروسے پہ لڑنے آیا ہوں۔ اس کا مطلب جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی وہ کبھی میدان سے بھاگے گا نہیں۔ جو بھاگے تھے توحید کمزور تھی۔ آج جو ہمیں توحید کا درس دیتے ہیں وہ ذرا اپنے بڑوں سے پوچھ لیں۔ توحید جس کے رب پہ بھروسہ ہو، اور آج بھی عالم اسلام میں امریکہ سے کون ڈر رہا ہے؟ یہ جو توحید کا درس دیتے ہیں نا، ہم پریکٹیکلی توحید کے ماننے والے ہیں۔ ہم صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ کو ثابت کرنے والے ہیں۔ آج ہر اسلامی ملک امریکہ سے ڈر رہا ہے، اور جو توحید کے علم بردار ہیں سعودی عرب والے، وہ تو اسے سونے کے ہار پہنا رہے ہیں کہ اگر تو نہیں تو ہم نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اگر خدا نہیں تو ہم نہیں۔ جس کو رب پہ بھروسہ ہو، ہم نے عمل سے ثابت کیا کہ کتنی بھی بڑی طاقت ہو، اسرائیل کی صورت میں ہو یا امریکہ کی صورت میں ہو، اس کے مقابلے میں کون کھڑا رہتا ہے؟ وہی جس کے وجود میں علوی توحید ہے۔ ہم نے اسلام اپنایا، لیکن کون سا اسلام؟ علی والا اسلام۔ تاریخ میں تجھے 3 اسلام ملیں گے، امیر شام والا اسلام، خوارج والا اسلام اور علی والا اسلام۔ تینوں اسلاموں کے چہرے الگ الگ ہیں۔ امیر شام کا اسلام کون سا تھا؟ کچھ بھی کرو حکومت بچے۔ اس کو میں کہوں گا حکومت بچاؤ اسلام، یعنی حکومت کے بچاؤ کے لیے اسلام کو یوز کرو، دین کو یوز کرو، اپنی فکر کو پھیلانے کے لیے حکومت کا استعمال کرو۔ جو لوگوں نے کیا پاکستان میں ہوا، یہ گلے کٹے 88 سے لے کے کیا ہوا، طالبان بنا، یہ ساری چیزیں ہوئی، یہ کس کا اسلام تھا؟ یہ امیر شام والا اسلام تھا۔ دوسرا اسلام ہے خوارج والا اسلام۔ خوارج کے اسلام میں پولیٹکس نہیں ہے۔ خوارج کے اسلام میں معاشرتی عقل نہیں ہے، بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ اللہ، جو تھوڑا بہت صوفیزم کا رنگ اس میں آپ کو ملتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا ٹولہ پاکستان میں ویسا اسلام کا بھی ہے، لوگ مرے یا جئیں وہ صلی اللہ علیہ کے رسول اللہ۔ ملک میں کچھ بھی ہو جائے، سیلاب بھی آ جائے، وہ ایسا اسلام بس مجھے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور یا نبی یا رسول، میٹھا میٹھا مدینہ میٹھا اور میٹھی گلیاں میٹھی۔
مجھے کسی سے لینا دینا ہے ہی نہیں کہ اسلام میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، مجھے کسی کے لیے آواز نہیں اٹھانی۔ اور تیسرا اسلام ہے علی ابن ابی طالب والا اسلام۔ علی کے اسلام نے ان دونوں اسلاموں سے مقابلہ کیا۔ کس اسلام سے؟ امیر شام کے اسلام سے علی نے تلوار لڑائی، اور خوارج سے بھی علی نے اپنی جنگ لڑی، کیونکہ یہ دونوں اسلام ایسے تھے جو اسلام کی اصل جڑوں کو مغلا کر رہے تھے۔ اور اس اسلام میں علی پر چلنے کے لیے ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کے وجود میں ڈر ہوگا وہی کہ اسلام نہیں چل پائے گا۔ جو کبھی امریکہ سے ڈرے، کبھی اسرائیل سے ڈرے، ولی کے اسلام پہ نہیں چل سکتا۔ جو کبھی مال کے خوف، مال کے کھونے کی وجہ سے ڈرے، جس کے وجود میں یہ خوف ہو کہ بچہ مر جائے گا، جس کے وجود میں یہ خوف ہو کہ میرا گھر گرا دیا جائے گا، یہ علی کے اسلام پہ نہیں چل سکتا۔ کیونکہ علی کے اسلام کا اگر آئینہ دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں دیکھو۔ بچے قربان ہوتے ہیں، مال قربان ہوتا ہے، ناموس قربان ہوتا ہے۔ ایک طرح ہے اسلام علی ابن ابی طالب جناب سیدہ کے گھر سے ہوتی ہے۔ بی بی تجھے ٹرین کر رہی ہے کہ تب تک تو زینبی، فاطمی اور علوی نہیں بن سکتا جب تک تمہارے وجود میں یہ دو جذبے نہ ہوں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تجھے اپنے وجود سے ڈر نکالنا ہوگا، اور جب ڈر ختم تو غم کیسا؟ غم پھر رہتا ہی نہیں۔ یہ ڈر ہے جو میرے وجود میں غم کو کریٹ کرتا ہے۔ مثلا بیٹا بیمار نہ ہو جائے، ڈر ہے نا؟ ہاں، نوکری چلی نہ جائے، ڈر ہے۔ پیسہ چلا نہ جائے، ڈر ہے۔ باپ مر نہ جائے، ڈر ہے۔ بیٹی مر نہ جائے، ڈر ہے۔ لیکن آؤ ذرا سیدہ کے گھر میں، یہ ڈر تجھے نظر آ رہا ہے؟ کیسی بہادری سیدہ کے وجود میں، کیسی بہادری علی ابن ابی طالب کے وجود میں۔ بی بی میں اس ڈر کو ختم کیسے کروں؟ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ڈر ہے جس نے میرے وجود میں غم پیدا کیا ہوا ہے۔ تو یہ کون سکھائیں گے؟ جناب سیدہ سکھائیں گے۔ یہ کون سکھائیں گے؟ مولا علی المرتضیٰ سکھائیں گے۔ تو فرمایا اگر عقل کو مضبوط کرو گے تو ڈر ختم ہے، اور تیری عقل کا ایک سب سے بڑا دشمن ہے جس کا نام ہے وہم۔ سورہ ناس پڑھتے ہو نا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ جو سینے میں تیرے وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کا ایک ہی ہتھیار ہے جس کا نام ہے وہم۔ وہمی شیعہ نہ بنو، بہت بڑی بیماری ہے، وہم بہت بڑی بیماری ہے۔ مثلا اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں، بھائی 1 گھنٹہ رات کو بیٹھ کے جنوں کی باتیں کرو، 1 گھنٹہ جنات کی باتیں کرو، پھر اکیلے کمرے میں جا کر سو جاؤ، تھوڑا سا پنکھا بھی ہلے گا نا کہے گا وہ جن آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہم۔ اور اس وہم کا غلبہ اکثر ہوتا خواتین۔ اب یہ خاتون